نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے عمومی طور پر انسان کی کامیابی اور ناکامی میں اعمال کو معیار مقرر کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار عمومی طور پر اس کے کیے ہوئے اعمال پر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اعمال دو قسم کے ہیں، اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں۔ اچھے اعمال کو نیکی اور تقوی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ برے اعمال کو گناہ اور معصیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں طرح کے اعمال کے فوائد اور نقصانات بھی ہیں۔ نیک اعمال کے فوائد ہیں اور وہ فوائد دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں۔ پھر اسی طرح برے اعمال کے نقصانات ہیں اور وہ نقصانات دینی امور میں بھی ہیں اور اخروی اور دنیاوی امور میں بھی ہیں۔ تو اگر نیک اعمال ہوں گے اس کا ثواب بھی ہوگا، اس کا نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور ان نیک اعمال پر کامیابی کا بھی وعدہ ہے۔ اور اگر اعمال برے ہوں گے تو ان برے اعمال کی وجہ سے دین کا بھی نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ تو نیک اعمال میں فوائد حاصل ہوں گے، دینی فوائد بھی ہوں گے جو کہ ظاہر ہے، اخروی فوائد بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہوں گے، یعنی نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کر کے دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ نقصان کا اندیشہ اس میں نہیں ہے، سراسر رحمت ہے، فائدہ ہے، نفع ہے، کامیابی ہے اور کامیابی کا وعدہ ہے نیک اعمال کے ساتھ اور تقوی کے حصول کے ساتھ۔ تو دینی اور اخروی اعتبار سے نیک اعمال کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کا ہم نوا، ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو،
ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ نصیب ہوتی ہے دینی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کہ اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی نعمت نیکی کے اور تقوی کی وجہ سے جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ بلا من اوفی بعہدہ، جس نے میرے عہد کو پورا کیا، میرے وعدے کو نبھایا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو دوسرا بڑا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا متقی حقدار بن گیا۔ پھر تیسرا انعام نیکی اور تقوی کی وجہ سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت وہ نعمت ہے کہ جس کے تمام انسان محتاج ہیں۔ تمام انسانیت اللہ رب العزت کی رحمت کی محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس شخص پر نازل کر دیتے ہیں کہ جو اس کی خاطر تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہماری رحمت تو تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب ہم تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اپنی اس رحمت کو لکھ دیں گے، یعنی متقی لوگوں کے لیے ہم اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دیں گے، اور وہ رحمت کہ جس نے سب چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، وسعت کل شیء، جو ہر چیز پر حاوی ہے، تو وہ رحمت حاصل ہوگی تقوی اختیار کرنے والوں کو، نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کو۔ پھر چوتھا انعام اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام حاصل ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بزرگی والا وہ ہے، اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے کہ جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے، وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اعزاز و اکرام ہو اور مقام بلند ہو۔ پھر پانچواں انعام، قیامت میں اللہ کے ہاں بلند مرتبہ اور مقام نصیب ہوگا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا کفار کے لیے مزین کر دی گئی، اس دنیا کے اندر وہ خوشیاں مناتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں، انہیں کمتر خیال کرتے ہیں، انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو ان کفار کے لیے دنیا مزین کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے ساتھ وہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، انہیں غریب سمجھتے ہیں، انہیں ناکارہ سمجھتے ہیں، انہیں بے وقوف گردانتے ہیں کہ ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، یہ دنیا کے زمانے کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، انہیں بے وقوف اور کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ والذین اتقوا، تقوی اختیار کرنے والوں کو فوقہم یوم القیامہ، ان سے اونچا درجہ اللہ دے گا، یہ ان پر حاوی ہوں گے، یہ ان پر بلند مقام رکھنے والے ہوں گے، اس لیے کہ یہ تقوی والے ہیں، یہ نیک رستہ اختیار کرنے والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلے تھے،
انہوں نے شریعت کو اختیار کیا تھا، اس کے مطابق زندگی گزاری تھی، تو والذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، ان دنیا داروں سے، ان کفار سے، ان لوگوں سے کہ جو دنیا میں ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور دنیا کے اندر عیاشیاں اور بدماشیاں کیا کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو، تقوی والوں کو فوقیت دی اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر چھٹا انعام نیکی اور تقوی کی بدولت جو ایمان والوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا، نیکی کی راہ اپنائے گا، اس کے لیے قرآن سے استفادہ بھی لینا آسان ہوگا، قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور قرآن اس کی بہتر رہنمائی بھی کرے گا، اور اس رہنمائی کے نتیجے میں پھر وہ کامیابی کے راستے پر چلے گا۔ پھر ساتواں انعام نیکی اور تقوی کی بدولت جو ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ انعام یہ ہے کہ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوتا ہے اور جنت کی نعمتیں بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس پر بے شمار آیات ہیں، متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو واضح کیا کہ ایمان والے، تقوی اختیار کرنے والے جنت کے بھی حقدار ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والی جنت میں، ان باغات میں یہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، یہ اس کے اندر رہیں گے اور جو ان کو دل چاہے گا وہ ان کو مل جائے گا۔ لہم فیہا، اس جنت میں، ان باغات میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا، ما یشاؤون، جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کی طلب ہوگی، اس طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیا کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ پھر آٹھواں انعام کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کی یقین دہانی کروائی اللہ تعالیٰ۔ انسان نیک عمل کرتا ہے تو اگر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن تقوی وہ ایسی نیکی ہے کہ جس کی بدولت اعمال اللہ کے ہاں مقبول بھی ٹھہرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول تو تقوی والوں ہی سے کیا کرتا ہے ان کے اعمال کو۔ پھر نویں خصوصیت اور نواں انعام جو نیکی اور تقوی کی بدولت حاصل ہوتا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں۔ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے نیکی کا رستہ اختیار کرنا اور تقوی کا رستہ اختیار کرنا۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سمجھ رکھنے والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور 10واں انعام یہ ملے گا کہ تمہارے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو، ان نیکیوں پر ملنے والے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ انہ من یتقی ویصبر، جس نے تقوی اختیار کیا اور صبر سے کام لیا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکی کرنے والوں کا اللہ اجر ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر 11واں انعام نیکی اور تقوی کی بدولت جو ایمان والوں کو نصیب ہوگا، وہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی اور اجر و ثواب کا وعدہ۔ نیکی کی بدولت، تقوی اختیار کرنے کی بدولت
اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی زائل کر دیں گے، گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے اور اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے، اس کو اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور 12واں انعام کہ نیکی اور تقوی کی بدولت ہدایت کا حصول ہوگا اور نصیحت حاصل ہوگی۔ ہدایت اور نصیحت حاصل ہوگی اس شخص کو کہ جو نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو جو نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا اسے ہدایت بھی نصیب ہوگی اور اسے نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ اور پھر اسی طرح ایک انعام یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی اختیار کرنے والوں کے دل سے خوف اور غم کو دور کر دے گا۔ آخرت میں اللہ کے عذاب کا خوف اور ڈر ان کے دلوں سے اللہ نکال دے گا، اور دنیا کے اندر اپنے اعمال نہ کر سکنے کی وجہ سے اور وقت ضائع کرنے کی وجہ سے جو غم اور حزن ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا فرمائے۔ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن جب ہر شخص خوف زدہ ہوگا، اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا، پکڑے جانے کا خوف ہوگا، اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا اور ان کی جواب دہی کا خوف ہوگا، ہر شخص کانپ رہا ہوگا، خوف زدہ ہوگا۔ تو ایمان والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور کر دیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم دنیا کے اندر نیکی کر لیتے، کاش ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتے، کاش ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے۔ یہ حسرتیں اور یہ خواہشات ان کے لیے نہیں ہیں، وہ کسی قسم کے غم میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے اور کسی قسم کے خوف سے بھی دوچار نہیں ہوں گے۔ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی اللہ تعالیٰ اسے خوف اور غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک انعام اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو متقی ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو ان کے لیے انعامات اور بشارتیں اور خوشخبریاں مقدر کر دی ہیں وہ ان کو مل کے رہیں گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ اور پھر ایک انعام یہ کہ دنیا و آخرت میں ان کا نیک انجام ہوگا، نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرنے والوں کا دنیا و آخرت میں انجام بھی نیک ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو، پکے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، روزی کا بندوبست تو ہمارے ذمے ہے، وہ ہم آپ کے لیے کریں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کریں، باقی سارے کے سارے مسائل اللہ ان کے حل کرے گا، ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ اور پھر ایک انعام یہ کہ دنیا و آخرت کی فلاح اور کامرانی کا بھی ان کے لیے اعلان کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اللہ سے ڈرا اور تقوی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہے کہ جنہوں نے نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کی ہے۔ تو یہ تو وہ چند فوائد ہیں
کہ جو دینی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ایمان والوں کو، نیکی اختیار کرنے والوں کو، تقوی کی راہ اختیار کرنے والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب ان فوائد پر بھی تھوڑا سا غور فرما لے کہ جو دنیاوی طور پر ایمان والوں کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے، نیکی اور تقوی کی بدولت جو دنیاوی فوائد انسانوں کو حاصل ہوں گے، ایمان والوں کو حاصل ہوں گے، ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع بخش علم اس شخص کو عطا کریں گے جو نیکی اور تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے بغیر اگر علم حاصل ہوگا تو اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اس میں جہالت بھی آ سکتی ہے، اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ تو صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے، صحیح علم کا اور صحیح رہنمائی کا ہونا ضروری ہے، اور صحیح علم اور صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے نصیب میں آئے گی۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھائے گا، اللہ تمہیں علم دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چیزیں مقدر کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اصل علم تو اس کے پاس ہے، اصل جاننا تو اس کے اوپر آ کر ختم ہوتا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، وہی سب کچھ، سارے علم وہی رکھنے والا ہے۔ تو وہ جب تمہیں علم عطا کرے گا، وہ جب تمہیں سکھائے گا، وہ جب تمہیں تعلیم دے گا، تو وہ تمہارے لیے اصل علم اور تعلیم ہوگی اور وہ نفع بخش علم ہوگا جو تمہیں حاصل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ پھر دوسرا انعام اللہ یہ دے گا کہ دشمن سے تمہاری حفاظت کا انتظام کر دے گا اور دشمن کا خوف تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی، تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی۔ تو اگر تم صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو دشمن سے تمہاری حفاظت ہوگی، دشمن کی چالوں سے تمہاری حفاظت ہوگی، دشمن کے خوف سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا کوئی بھی مکر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے۔ پھر ایک انعام اللہ کی طرف سے جو ایمان والوں کو اور متقین کو عطا ہوگا وہ یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہاری لیے مدد نازل کرے گا، نصرت نازل کرے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جیسا کہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصرت نازل کی تھی، فرشتے بھیجے تھے اور ایمان والوں کے قدم مضبوط کیے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تقوی کی راہ اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو تقوی کی نعمت کی بدولت، تقوی کے عمل کی بدولت، نیکی اختیار کرنے کے عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی تمہیں حاصل ہوگی، آسمان سے تمہارے لیے تائید بھی نازل ہوگی۔ اور پھر ایک انعام یہ کہ لوگوں پر ظلم و ایذا سے حفاظت ہو جائے گی تمہاری طرف سے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اس سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں گے اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی ایذا آسانی سے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس لیے کہ ایمان والوں کو تو یہ حکم دیا گیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو جب تعاون نہیں کرے گا تو گویا کہ اس متقی کے ہاتھ سے، اس کے اعمال سے، اس کی زبان سے، اس کے کردار سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ تو تقوی کی ایک نعمت یہ بھی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ مخلوق آپ کے کسی بھی قسم کے شر سے محفوظ ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کو برائی اور سرکشی کے کاموں میں تعاون سے منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو گمراہی سے محفوظ کر دے گا۔ نیکی اختیار کرنے والا، نیکی کی راہ پہ حقیقی طور پر چلنے والا، تقوی اختیار کرنے والا
گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کو اختیار کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، جو تمہیں بھٹکا دے، جو تمہیں ہٹا دے راستے سے، عن سبیلہ، ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے، اس بات کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو سیدھے راستے کے اختیار کرنے کا حکم دیا، اللہ نے وصیت کر دی، اللہ نے رہنمائی کر دی، تو ایمان والے گمراہی سے بھی محفوظ ہو گئے۔ پھر ایک انعام یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ ان بستیوں والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم یقیناً ضرور بضرور ہم ان پر برکتیں نازل کرتے، آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر برکت نازل ہوتی، ان کے اوپر انعامات کر دیتے۔ تو تقوی اور نیکی وہ اعمال ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتیں نازل کرتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے نیکی اختیار نہ کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے اعمال کی بدولت پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان پر آزمائش آئی، ان پر عذاب آیا۔ پھر نیکی اور تقوی اختیار کرنے والے کو حق اور باطل میں تمیز اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی سمجھ بوجھ عطا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ پھر نیکی اور تقوی کی بدولت شیطان سے حفاظت ہوگی۔ ان الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے جب ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالا جاتا ہے، تذکروا، تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کی بدولت شیطان سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ والا بن جاتا ہے انسان، ایمان والا جب تقوی اور نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ٹھہراتا ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم تو ظالموں کے دوست ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تو تقوی والوں کا دوست ہے۔ اور پھر ایک انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو امتیازی خصوصیت عطا فرماتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ان کو الگ گردانتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں؟ کفر اختیار کرنے والے، منافقت اختیار کرنے والے اور اعمال نہ کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ ایمان والوں کے ساتھ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کے جیسا بنا دیں گے؟ ہم ان کی طرح ان کو سمجھیں گے؟ نہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں؟ یہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ یہ تم کس قسم کی سوچ رکھتے ہو کہ ایمان والے، اسلام لانے والے اور مجرمین تم ایک جیسا سمجھتے ہو؟ ایک جیسے ہرگز نہیں ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کی بدولت، ان کے ایمان کی بدولت اللہ نے مقام دیا ہے، امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ایک انعام یہ عطا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ مشکلوں سے اسے نکالتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کی مصیبتیں آزمائشیں دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔
اور اس کے معاملات میں آسانی کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کرنے والوں کے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے والوں کو، نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی عطا کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، صاف بات کرو، واضح بات کرو، گھما کے بات مت کرو، اور نفاق سے کام نہ لو۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم تقوی اختیار کرو گے، سیدھی بات کرو گے، صاف بات کرو گے، صحیح موقف اختیار کرو گے، تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی ہم اصلاح کر دیں گے، تمہیں درست راستے پر ڈال دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو، ناکامی کو عمومی طور پر اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اعمال اچھے بھی ہیں، اعمال برے بھی ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، دینی اعتبار سے بھی ملے گا، مقام بھی بلند ہوگا۔ اور اگر اعمال برے ہیں، جنہیں گناہ کہا جاتا ہے، جنہیں معصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس گناہ اور معصیت کے نقصانات ہیں، دینی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں، اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ تو آج ہم نے تفصیل کے ساتھ نیک اعمال اور ان نیک اعمال پر ملنے والے فائدے اور کامیابیاں اور انعامات، دینی ہو یا دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ان سب پر ہم نے اختصار کے ساتھ چند آیات دیکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز گناہ اور گناہ پر مرتب ہونے والے اثرات اور اس گناہ کے نقصانات، دینی اعتبار سے ہوں، دنیاوی اعتبار سے ہوں یا اخروی اعتبار سے ہوں، انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر، یعنی گناہ کے عنوان پر زندگی رہی تو آئندہ جمعے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے احکامات کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ سارے انعامات ہمیں بھی نصیب ہوں۔ ان کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی بنے، اور کامیابی کی راہ ہمارے لیے ہموار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔